بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم نیوز ہے میرے پاس، یہ فضل الرحمان کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے DG ISPR نے مولانا کو کہا تھا اگر وہ آتے ہیں تو آنے کا ریزن تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کو چائے پلاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھارت میں جو ہے نا زبردست پلاننگ کی گئی ہے، اور مولانا سے کہا گیا ہے، فضل الرحمان سے، یا جب میں اس کو مولانا کہتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کیونکہ یہ مولانا ہے نہیں، شیطانیت اس میں بھری ہوئی ہے، تو خیر نہیں ہو۔ تو بھارت نے زبردست پلاننگ کی ہے اس کے ساتھ مل کر، اور اس کو کہا گیا ہے کہ جتنا آپ پیسہ کہتے ہیں ہم اس کو آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور پیسہ بھی اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کو پاکستان میں نہیں باہر کے ملک میں ملے گا، جس ملک میں بھی آپ کہتے ہیں۔ تو اس کے کافی ملکوں میں جو ہے نا اکاؤنٹس ہیں فضل الرحمان کے، تو وہاں ڈیل ہو رہی ہے کہ جو ہے نا وہاں پر پیسہ اس کو ملے گا، اور بھارت نے کہا ہے کہ جو ہے نا آپ جائیے GHQ اور وہاں پر ہنگامہ کریں، اور کوشش کریے کہ جو ہے نا فوج کے ساتھ تصادم ہو جائے آپ کا، اور جو مدرسے کے بچے ہیں ان میں سے 2-4 کو مروا دیں آپ۔ تو مگر ابھی فضل الرحمان جو کافی پریشان ہے اس کے لیے کہ جو ہے نا اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر میں GHQ جاتا ہوں تو کیا ہوگا، اور اس کو ایک ایک کر کے اس کا ساتھی جو ہے نا چھوڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو محب وطن ہیں، جو ان کا جن میں ضمیر ہے، تو وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بھارتی ایجنٹ بن گیا ہے اور بھارت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جو وہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھارت سے پیسہ لے رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا اس کو وہ سارے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کی جو یہ پلاننگ ہے کہ وہ وہاں پر جائے GHQ میں، اور وہاں پر نعرے بازی کرے، پتھراؤ کرے، اور خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، ساری مل کے پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور یہ میرے پاس بہت زبردست اطلاع تھی، اور یہ کنفرم میں نیوز دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب صرف اس کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ پیسوں کا ان لوگوں کے لین دین ہو رہی ہے، اور وہ جو آفر کر رہے ہیں GHQ جانے کے لیے، کیونکہ وہ مولانا کو یہ بھی جانتا ہے اگر میں GHQ جاتا ہوں تو وہ میرے لیے میری سیاست کا یا میرے لیے آخری دن ہوگا، کیونکہ ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ہے نواز شریف ہیں، یہ غدار جتنے بھی ہیں نا، نواز شریف ہیں، آصف زرداری ہے، الطاف حسین ہے، یہ سارے ملک کے غدار ہیں۔ ان لوگوں کو میں اس لیے وجہ سے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو اللہ نے اتنا اچھا ملک دیا اور ان کو اتنی عزت دی، کہاں تک لے آئے۔ اگر آج یہ انڈیا میں ہوتے تو آج ان کا کیا حشر ہوتا۔ آپ دیکھیے انڈین مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے مودی۔ اور پھر بھی ایک نے سوال کیا نواز شریف سے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کس نے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو بنایا ملا تھا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کو کہاں محبت ہوگی، انہوں نے تو کوئی قربانیاں نہیں دی، انہیں تو بنایا پاکستان مل گیا۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ پس رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو۔ کئی لوگوں نے پاکستان بننے میں 20 لاکھ کا جانوں کا نذرانہ دیا تھا، تو ان کو تو قدر نہیں ہے۔ مگر یہ غدار یہ نہیں سوچتے ہیں، میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جتنے بھی غدار ہیں، آپ دیکھیں میر جعفر ہے، میر صادق ہے، اور جتنے بھی غداروں کا نام کتنی حقارت سے ہم لوگ لیتے ہیں، اور ان کا نام و نشان جو ہے نا دنیا سے مٹ گیا ہے، اور بڑی کہنے چاہیے حقارت سے اور ذلیل طریقے سے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ غداروں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیں، یہ جو غداری کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، تو آج ان کا بھی انشاءاللہ یہی حشر ہوگا۔ یہ بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو ان کا باپ تھا وہ بھی جو ہے نا بکواس کرتا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ تو بے غیرتوں گناہ تو تم لوگ کرتے ہو کہ جو ہے پاکستان کے خلاف میں جو کام کر رہے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے نا دین کو استعمال کر رہے ہو اپنے فائدے کے لیے، وہ ہے تم لوگوں کے لیے عذاب، وہ ہے تم لوگوں کا گناہ۔ تو میں نے جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جتنے دیکھیے میں نے جو آپ لوگوں کو نیوز دے رہا ہوں وہ ساری سچ ہوتی جا رہی ہیں، اور 100% میں آپ لوگوں کو وہ نیوز دیتا ہوں جو میرے پاس کنفرمیشن آتی ہیں اور جو میرے کو اطلاع ملتی ہیں۔ اس وقت مودی نے پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے فوج کے ساتھ تصادم ہو جائے، اور یہ فضل الرحمان کی پلاننگ ہے کہ وہ GHQ جائے۔ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو گیا ہے، اور اس کو پیسہ بھی نظر آ رہا ہے انڈیا کی طرف سے، جو اتنا پیسہ مل رہا ہے اس کو۔ اور دوسرا یہاں پر اگر اس نے کہا کہ اگر
مجھے یہ لوگ گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر میرا باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کری ہے تو بقول شیخ رشید کے وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ظلم کرو گے ظلم کریں گے، ہم تمہارے جیسے آدمی جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو شیخ رشید نے ان کو باقاعدہ میسیج دے دیا ہے اگر پرامن کرو گے تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ. اگر تم لوگوں نے کوئی بھی قانون توڑنے کی کوشش کری تو تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے یہ مولانا معصوم مدرسے کے بچوں کو استعمال کر رہا ہے اور ان کے ساتھ جس کو کہ مودی اور یہ مل کر سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ بچوں کو لے کر آئیں اور بچوں کو وہاں پر تصادم کروائیں اور ان میں سے کچھ بچوں میں سے جو مدارس کے ہیں ان کی جان چلی جائے. یہ اتنا خطرناک آدمی ہے. یہ اور مودی مل کر پاکستان کے ساتھ گنونی سازش کر رہے ہیں جس کا منہ توڑ جواب ہمارے DG ISPR نے دیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اور مولانا کو اتنا زبردست جھٹکا دیا ہے کہ اس کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں. جو چائے کا آفر کی ہے ان کو مولانا کو اس کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس کی. اور اس وقت اگر آپ اس کا چہرہ دیکھیں تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اس کے جو ہے نا منہ پہ پھٹکار برس رہی ہے. وہ پریشان ہے کہ یار ادھر پیسہ ہے ادھر جو ہے نا جیل ہے، اب دونوں میں سے کس کو لینا ہے. اور پوری کوشش کر رہا ہے مگر کیونکہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے اور انہی کی پارٹی میں جو ہے نا وہ پھوٹ پڑ گئی ہے، اس وجہ سے یہ پریشان ہے کافی. تو ابھی تک تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوں یہ 100% ہے. آپ دیکھ لیجیے گا ابھی 2-4 دنوں کے اندر آپ کو اس کی بھی جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے یہ نیوز آ جائے گی. اور آج وزیر اعظم نے شیخ رشید کو بتا دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ یہ جو بچوں کو لے کر جاتا ہے معصوموں کو اپنے جلسوں میں اور ان کو کسی طریقے سے روکنے کے لیے، مگر وہ رکے گا نہیں کیونکہ اس کے لیے تو سب کچھ پیسہ ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک مرتبہ قصہ سنایا تھا اور مولانا مفتی محمود جو اس کا باپ تھا وہ کسی سے میٹنگ کر رہا تھا، ایک بچہ بار بار آ رہا تھا تو وہ یہ فضل الرحمان تھا تو بار بار اس کو کمرے سے نکال رہا تھا وہ. تو اس نے بولا کہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کون بچہ ہے جو بار بار آ رہا ہے اور بار بار اس کو باہر بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے باپ نے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور کچھ پیسوں کے لیے جو ہے نا یہ جا کر باہر ساری انفارمیشن دے دیتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ بچپن سے ہی پیسے کا بھوکا ہے. یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا نام لے کے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہے اور یہ مذہب کے نام پہ بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ویسا عذاب تو آ چکا ہے. یہ جو تڑیاں دے رہا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دیکھو، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں ہنگامہ کرنے کے لیے. اب اس کی پاور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سب ختم ہو جائے گی. مگر میں نے آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں سب ہوشیار رہیے اور خصوصاً ہمارے اداروں کو چاہیے. میں پر اللہ کا احسان ہے پروردگار کا، دنیا کی بہترین ہماری یہ ادارے ہیں جو مودی کے حلق سے انفارمیشن نکال کے لے آتے ہیں. تو یہ مولانا کیا چیز ہے. الحمدللہ میں ساری انفارمیشن ان لوگوں کے پاس ہے، یہ میں 100% شیور ہوں. جو میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہوں یہ آلریڈی ہمارے اداروں کے پاس ہے. تو دیکھیں کب ایکشن لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہ غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ اور یہ ہنگامہ کر رہا ہے، خود کے تو کچھ ہے نہیں اور چلا ہے عمران خان کو گرانے کے لیے. یہ سارے مل کے یہ کہتے ہیں نا نااہل ہے اس کو کچھ نہیں آتا ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان کو کچھ نہیں آتا کیسے کرپشن کرنا ہے. عمران خان کو یہ نہیں آتا ہے کہ کیسے ملک کو لوٹنا ہے، کیونکہ وہ ایماندار ہے. وہ اپنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ پاکستانیوں سے محبت کرتا ہے، وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اس کو نہیں آتا، وہ نااہل ہے اس معاملے میں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. خیر یہ انفارمیشن میرے پاس تھی جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.